ہمارے اسلامی بھائیوں نے کوششیں کی تھی، کچھ ریکارڈنگز کی تھی، آپ کو کچھ ایک ویڈیو دکھا رہے ہیں، آپ وہ ویڈیو بغور دیکھیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سنیں، اس کے بعد ہمارے مبلغین ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے اور ہمیں کیا کرنا ہے۔ آج اصل میں صرف دیکھنے سننے کے لیے نہیں، مجھے کچھ کرنا ہے۔ شاید میں یہ ذہن بنا لوں کہ آپ بھی اپنا ذہن بنائیں، کال ریکارڈ کرائیں کہ میرا ذہن بنا ہے کہ آج میں جو ہے ابھی جا رہا ہوں، نہیں تو صبح انشاءاللہ جاؤں گا اور فلاں جو میرا دوست ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا پڑوسی ہے، یا وہ فلاں غریب علاقہ ہے، وہاں میں ایک دفعہ گیا تھا، وہاں کوئی نہیں تھا، وہ 2-4 گھر تھے، ان تک جا کر قربانی کا گوشت پہنچاؤں گا، یا ان تک جا کر میں ان کی جو ہے مدد کا ذریعہ بنوں گا۔ یہ آج ہمارے سلسلے کا مقصد ہے۔ دیکھتے ہیں ویڈیو، پھر اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی، میرا نام عمران اختاری ہے، میرے 6 بچے ہیں۔ میرا جو محلہ ہے نا، یہ غریب علاقہ ہے، یہ تو سمجھ لو یہ پڑوسی ہے، یہ سب کرایہ دار ہے۔ میرا برابر میں کرایہ دار ہے، اس کے برابر میں کرایہ دار ہے، اس کے برابر میں کرایہ دار ہے، وہ دکان والا ہے۔ میں تقریباً اس گھر میں جب میں آیا ہوں نا، مجھے تقریباً سال بھی نہیں ہوا، میرے کو تقریباً 4-5 مہینے ہوئے اس گھر کے اندر۔ آگے میں رہتا تھا تقریباً دوسرے علاقے میں، ادھر بھی میرے کو 1 جگہ 2 جگہ سے گوشت آتا تھا سال میں، بقرعید کے اندر۔ اور کبھی کبھی بقرعید میں تو سمجھ لو گوشت ملتا نہیں ہے، کبھی قربانی کا گوشت مل گیا تو کھا لیا، کبھی تو ایسے بھی ہوتا ہے ہم لوگ فاقے پہ بھی گزار لیتے، اللہ کا شکر ادا کر کے، نبی کا شکر ادا کر کے گزار لیتے۔ وائف ہے، یہ وائف بیچاری وہ بھی بیمار سمار رہتی ہے۔ اب میرے کو نوکری ملی ہے، اس میں مجھے تقریباً 10,000 تنخواہ ملتی ہے۔ اب 10,000 میں سے میں 7,500 روپے میں کرایہ دیتا ہوں۔ اب 2,500 میں اس میں پانی بھی بھروانا ہے، بچے جاتے ہیں مدرسۃ المدینہ میں، ایک چھوٹا بچہ ہے وہ بھی جاتا ہے مدرسۃ المدینہ میں، بڑا بچہ ہو گھر میں پڑا ہوا ہے، وہ دوا پکڑ کے چلتا ہے اس سالوں سے، کبھی چھوٹا بھائی کا ہاتھ پکڑ کے چل گیا۔ اب وہ پانی پیے گا وہ نکال دے گا الٹی کر کے، دم والا پانی پیے گا وہ نکال دے گا۔ میں اندر سے میں روتا ہوں۔ میں نے بولا بیٹا تیرا میں کیا کروں، دنیا بھر کو میں نے تیرے کو دکھا دیا، کہیں سے کوئی جواب نہیں آ رہا، اب تم اپنی اللہ کی راہ میں چھوڑ دے۔ لوگ قربانی کرتے ہیں اور میرے میں یہ عادت نہیں، میں جہاں قربانی ہوتی ہے میں ان سے مانگوں، میں مانگتا نہیں ہوں۔ پہلے زمانے میں لوگ قربانی کرتے تھے، لاتے تھے، جانور کرتے تھے، وہ بولتے تھے نہیں یار پہلے کوئی غریب تو نہیں سو رہا، کوئی بھوکا، ان کو پہلے گوشت پہنچاؤ یار، ان کو پہلے گوشت دے دو۔ اب وہ بولتے نہیں ہمارا گھر میں فریج آ جائے 4 ڈیپ فریج اس کو بھر دو بس۔ اب باہر دیں گے تو کیا دیں گے، ایک کڈی، ایک بوٹی اور ایک چکنی بوٹی دے دیں گے، جاؤ۔ یہ کوئی گوشت ہوتا ہے؟ میرے بچوں تو یہ بڑا والا بچہ ہے میرا، وہ تو مجھے بولتا پپا کہیں سے قربانی کرو، پپا قربانی کرو۔ میں نے بتا ہمارا ہم صاحب حیثیت نہیں ہے، ہمارے پر قربانی واجب نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ ہم کو صاحب حیثیت کرے، ہم قربانی کریں، اللہ ہم کو مدینے بلاوے، ہم کو حج پہ بلاوے، ہم وہاں قربانی کریں۔ میں اللہ کی ذات پہ امید کرتا ہوں، اللہ ہی دے گا، سب وہی کرنے والا ہے۔ میں دن رات یہ دعا کرتا ہوں اللہ تو ہی سب سے اچھا کرنے والا ہے، تو ہی موت دینے والا ہے، تو ہی سکھ دینے والا ہے، تو ہر چیز سے آزماتا ہے، مال سے بھی آزماتا ہے، اولاد سے بھی آزماتا ہے، ہر چیز سے آزماتا ہے، پھر بھی ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ میرا بچہ 1.5 سال سے بیمار پڑا ہوا ہے، ابھی تک کوئی دیکھنے نہیں آیا میرے بچوں کو۔ میرا ایک بچہ مارا 5 دن کا تھا، میں اور یہ میرا بڑا بچہ اور میرا چھوٹا بچہ، میں نے اپنے ہاتھ سے میت کو میں نے اس کو غسل دیا، غسل دے کے کفن پہنایا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی میں نے، اور دونوں بچوں نے باپ بیٹوں نے ہم لوگ خود گئے قبرستان اور اس کو دفنا کیا ہے۔ ان کی بات کیا تھی گھر والوں کی، بڑا چھوٹا بچہ ہے دفنا دے۔ میں نے آج میرے پاس مال نہیں ہے تو تم لوگ میرے سو کر رہو، میں بہت پریشان ہوں، اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو نبی کے صدقے میں دے مجھے، تو ہمارے کو مرشد کے صدقے میں دے۔ میں نے تیری راہ میں چلا ہوں، میں نے اپنی اولادوں کو بھی تیری راہ میں لگا دیا ہے، قرآن میں لگا دیا ہے، تعلیم میں لگا دیا ہے۔ میری بچی جاتی ہے مدرسے میں، عالمہ بنتی ہے، میں نے بولا بیٹا تم بنو، تم اللہ کی راہ میں جاؤ، میں نے کہا تمہارے نصیب کا جو ہوگا اور تم کو ملے گا۔ میں نے کہا میں دعا یہی کرتا ہوں اللہ تمہارے نصیب کے صدقے میں مجھے دے، تمہاری شادی میں دوں تم کو، نہیں تو نہیں ہوگا تو میں تم کو 2-3 جوڑے دے کے چلو اسٹاک کر دوں گا۔ عید پہ ہم لوگ ہے نا حضرت، عید پہ ہمارے پاس گوشت تقریباً 2 کلو 1 کلو جتنا گوشت آ جاتا ہے ایک دن پہ پہلی عید میں، وہ بھی تقریباً شام کو آتا ہے 3-4 بجے، وہ ہم لوگ پکا لیتے ہیں، وہ پکانے کے بعد ہم لوگ شکر ادا کر کے کھا لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں مسجد میں چلا جاتا ہوں۔ اب مسجد میں عصر سے لے کے مغرب عشاء کی نماز تک میں مسجد کے اندر ہوتا ہوں،
مسجد کے اندر بیٹھا ہوتا ہوں, دعائیں کرتا ہوتا ہوں, سب کچھ کرتا ہوں. بچوں کو میں کبھی سال میں ایک دفعہ لے گیا تو لے گیا, نہیں تو میرے گھر میں بیٹھا رہیا. ابھی بھی کل بھی بچے مجھے بولے پپا ہمیں کہیں لے جاؤ گھمانے کے لیے, تو میں نے بیٹا ابھی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں نہیں گھما سکتا تم کو, نہ میرے پاس اخراجات ہے نہ کچھ بھی نہیں. میں نے بیٹا گھمانے کے لیے بھی نوٹ چاہیے, تقریباً 2-3 ہزار روپے خرچہ ہوتا ہے. یہ عالیان ہے, ایک اریبہ ہے, عائشہ ہے, احمد ہے, ایمان ہے اور انیزہ ہے. اب یہ بچہ ہے میرا, وہ بیچارہ بولا پپا ایک بکرا لا دو, قربانی کے لیے بکرا لا دو. میں نے بولا بیٹا نہیں ہے میرے پاس. یہ بچہ جاتا ہے مدرسہ المدینہ میں, صبح 8 بجے جاتا ہے اور شام کو 4 بجے آتا ہے. یہ بھی اسکول جاتی ہے, یہ بھی اسکول جاتا ہے, وہ بھی اسکول جاتی ہے. ابھی بھی اس کی فیس 3 مہینے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بھتیجے کے ناظرین دیکھیں, مقصد صرف اتنا ہے کہ ہم غریبوں کا خیال رکھیں اور غریبوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. انہوں نے یہاں کہا کہ عید پر اگر گوشت مل جاتا ہے تو ہم کھا لیتے ہیں. مقصد یہ تھا, نہ ان کو ہمیں ہائی لائٹ کرنا تھا, نہ کسی کی دل آزاری کرنی تھی. مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے افراد ہمارے معاشرے میں, ہمارے گرد و پیش میں ہیں کہ جن کو سال بھر بھی گوشت کھانے کو نہیں ملتا, ان تک ہم گوشت پہنچائیں یا ہم سال بھر ان کی کفالت کے لیے کوئی ذریعہ بن جائیں. تو یہ اگر ہم کر سکتے ہیں, جو ہماری طاقت ہے ہمیں کرنا چاہیے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ یہ امیر علیہ سنت نے باقاعدہ, اگر میں کہوں نا کہ اس پہ ایک تحریک ہمیں دی تھی, اور چند ایک سالوں سے تو اس پر باقاعدہ ایک زبردست مطلب ایک تحریک چلی تھی کہ بھائی آپ کم سے کم ایک جانور, اگر آپ کے گھر میں 2-3-4 بکرے ہیں تو ایک بکرا ہی کسی غریب کو دے دیں کہ اس کے بچے گھما لیں گے اور اس کو کاٹ کے مطلب خوش ہو جائیں گے کہ بھائی اس کے گھر میں بھی قربانی ہوئی. تو مقصود جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں خوشی داخل کرنا. سبحان اللہ. امیر علیہ سنت کا ایک بیان ہے, اس بیان میں ایک حدیث بیان کی امیر علیہ سنت نے جی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ مسکینوں سے محبت کرو, اللہ, انہیں اپنے قریب رکھو, سبحان اللہ, تاکہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قرب سے نوازے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. یہ جو چیز ہے نا مطلب احساس پیدا کرنا, تو یہ احساس پیدا کرنا نا, اگر یہ چیز پیدا ہو جائے تو پھر انسان کو ایک تو دوربین بھی نہیں لگانی پڑتی ہے, وہ خود ہی اس سے ملاقات میں یہ دیکھ سکتا ہے کہ یار میں کس سے مطلب کس طرح کا ایک انداز اختیار کروں کہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے. صحیح. اور جیسے آپ نے اسٹارٹ میں لیا کہ بھئی آپ ان کو کہاں تلاش کریں گے, تو اپنے قریب میں تلاش کر لیں. کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ہمارا توجہ نہیں ہوتی ہے, اور بلکہ میں آپ کی ساری گفتگو سے میں اپنا کیلکولیشن کر رہا تھا کہ ہمارا اطراف چونکہ بڑا ہوتا ہے, اللہ, اب یہ اطراف جو ہے نا یہ بھی ایک تقاضا کرتا ہے کہ بھئی آپ ہمارا بھی خیال کریں. یہ بھی احساس پیدا ہونا بڑی بات ہے نا کہ آپ بیٹھے بیٹھے سوچ تو رہیں کم از کم کہ میرے ساتھ جن کا رابطہ ہے یا تنظیمی طور پہ جن کے ساتھ مجھے برتاؤ کرنے کا کہا گیا ہے, جنہیں میرے ماتحت, ان میں کون ایسے ہیں جن کو میں ابھی یہ سوچتا رہا کھالوں پہ ٹرکوں پہ روانہ کیے, اب وہ لگے ہوئے ہیں. ایک نے کارکردگی دی آج, میرا خیال ہے فجر کے بعد میں نے ان کا پیسے سنا کہ بھائی میں کھالے جمع جتنا مجھ سے ہو سکا ٹرک جو ہے وہ میں نے روانہ کر دیے, اب میں سو رہا ہوں, آگے آپ جو ہے اس کو مزید کر لیجئے گا. تو بہرحال بڑا ان کا کام تھا کہ وہ بالکل فجر تک نان اسٹاپ جو ہے نا وہ تقریباً 12 گھنٹے کی فجر سے اس فجر تک, ہاں 12 گھنٹے ڈیوٹی دے چکے تھے. ماشاءاللہ. مسکرا بھی رہے ہیں ابھی, دکھائیں بھائی مسکراتے ہوئے, کون مسکرا رہا ہے ابھی اس وقت؟ تو وہی بندے مسکرا رہے ہیں. حاجی یہ ہمارے ماشاءاللہ محسن بھائی ہی ہیں, محسن بھائی ماشاءاللہ, یہ چونکہ ہمارے نگران بھی ہیں بھی, تو یہ خود ہی لگے اب وہ اب رات میں ٹرکوں کو ڈھونڈنا, پھر موسم, پھر مین چیز ٹرکوں کی لوڈنگ ہوتی ہے. درست فرمایا. تو ابھی جو محسن بھائی کی باتیں سن رہے تھے تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ کئی ایسے ہمارے یہاں بھی لوڈنگ پہ لگے ہوں گے, بیچارے 3 دن وہ بالکل قربانیاں ہوتے دیکھ رہے, گوشت کٹتے دیکھ رہے, کھال کے قربانی نہیں دیکھ پا, لیکن اپنی قربانی کیا ہوتی نہیں ہے. بعض ایسے ہمارے بہت سارے اسلام بھی ایسے ہیں مہروز بھائی جن کے یہاں قربانی نہیں ہوتی. اب وہ اچھا پھر وہ بعضوں کا سیپریٹ بھی ہوتے ہیں, ان کے بچے یا ان کی گھر والی جو ہے ان کے ساتھ, اب ان کے لیے انتظام کرنا بھی ایک معاملہ ہے. اگر وہ رشتہ داروں کے یہاں نہیں جاتے یا رشتہ داروں کے ساتھ گوشت نہیں آیا تو اس اسلامی بھائی کے یہاں, ہمارے بہت سارے اسلامی بھائی ایسے ہوں گے جو قربانی کے کھالے جمع کرنے میں گوشت ان کے یہاں نہیں ہوتا. محسن بھائی ہمارے سلسلے کا فوکس تو یہ کہ غریبوں کی مدد کی جائے, اور صرف گوشت کے ذریعے سے نہیں, دیگر
معاملات میں بھی مدد کی جائے. لیکن ایک پہلو جو حاجی صاحب نے اٹھایا کہ بعض اوقات اطراف بہت بڑا ہوتا ہے, اور میں بالکل یہاں پہ ایک ہمارا جو دوسرا سائیڈ ہے, جو اہل خیر ہیں, جو اہل ثروت ہیں, جو ویل آف لوگ ہیں, لاکھوں کروڑوں روپوں کی قربانیاں کر رہے ہیں, تو محسن بھائی ان کی بڑی تعداد, بہت بڑا فیگر ہے جو اپنے گھروں میں گوشت فریجوں میں نہیں کرتی, تقسیم کرتے ہیں, گوشت تقسیم کرتی ہے. ایون بعض لوگ 10-10 20-20 جانور بھی غریب آبادیوں میں بھیج دیتے ہیں, اپنے ورکرز کو دے دیتے ہیں کہ بھائی وہیں لے آ کے اس کو ذبح کر لینا, گوشت تقسیم کر لینا, تو میں کلی اختیارات ہیں, میں قربانی کر لینا اس کی. ابراہیم بابو نے آج کل سفر تھا ہمارا, تو ایک ہمارے اپنے اسلامی بھائی ہیں, 8 لاکھ روپے کا جانور تھا. اللہ اکبر. کہ وہ 8 لاکھ روپے کا جانور کا, کہ وہ جانور کٹا اور کٹنے کے بعد ایک بوٹی بھی اپنے گھر نہیں لے گئے, سارا کا سارا بانٹا. یہ بھی جذبہ ہے. کمال. 8 لاکھ روپے کا جو شخص جانور لایا, اس کے گھر میں ڈیفریزر نہیں ہوگا, فریج نہیں ہوگا, سب کچھ ہوگا, اچھا والا ہوگا, اچھا والا بھی ہوگا, بڑا والا بھی ہوگا, لیکن وہ اپنے گھر میں نہیں لے کے گیا. تو ہمیں ایک یہ سائیڈ بھی رکھنی چاہیے کہ اہل خیر جو ہیں, جو قربانی کرنے والے, وہ دے رہے ہیں. لیکن محسن بھائی معاملہ یہ ہے کہ اہل ضرورت ایک کثیر ہیں, دوسرا باب المدینہ کراچی کی اگر ہم بات کریں, کراچی شہر کی, کراچی شہر بہت پھیلا ہوا ہے. اور اتفاق سے آپ کے سلسلے کی خوبی یہ ہے, حاجی امین صاحب موجود ہیں. میں کہتا ہوں کہ جیسے ہمیں اپنے علاقے کی گلیاں پتہ ہوتی ہیں نا, ٹریفک جام ہو جائے, کوئی معاملہ ہو جائے, آپ اس گلی سے اس گلی میں, اس گلی سے اس گلی میں چلے جائیں گے. حاجی امین صاحب کراچی میں شاید, میرا حسن ظن ہے, ایسے چلے جائیں گے. میں اس پر شاہد بھی پیش کر سکتا ہوں, آئی اور شاہد عادل, ہاں عادل شاہد, سکہ. آج جناب نماز عصر کا ٹائم تھا, اور ہم جب کھال گودام کرنگی سے نکلے تو نماز عصر کا تھا کہ ہم نماز عصر جا کے فیضان مدینہ میں با جماعت ادا کریں گے. ان 2 دنوں میں نے ایک اور بات حاجی امین صاحب سے سیکھی کہ کام ہے جو بھی ہے جیسے بھی ہے, نماز فوکس ہے, اور فل فوکس ہے, اور با جماعت نماز فرسٹ پرائورٹی ہے. ہمیں اس کی ترغیب ہے نا, کھالے جمع کرتے ہوئے بھی کپڑے ساتھ رکھنے, صاف والے, اور جماعت نہیں چھوڑنی. الحمدللہ. ہم فیضان مدینہ آ رہے تھے, شہید ملت روڈ پر جب ہم پہنچے نا, ایسا ہم نے گھڑی دیکھی, فیضان مدینہ کی جماعت تو نکل جائے گی. وہیں سے گاڑی جناب ٹرن کی, میں روز بھائی مسجد میں پہنچے, با جماعت نماز ادا کی. الحمدللہ رب العالمین. کیا بات ہے. آپ میری جو پچھلی بات تھی جس سے لنک کر لیں کہ کراچی اتنا پھیلا ہوا ہے, اتنا وسیع ہے کہ ہر شخص کی ہر جگہ رسائی ہو جائے, یہ ضروری نہیں ہے. نہیں ہے, نہیں بہت. تو پھر تو یہ اب تو اتنا, مطلب یہ سمجھے کہ ہر علاقہ ہے, اور ہر علاقے کی اپنی اپنی اس طرح کی جو غریب, جو آج ہمارا فوکس ہے نا, یہ طبقہ ہے. اور بالکل بہت اچھا میسیج ہے ہمارا یہ تمام افراد کو, کہ جو بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, یہ بالکل فوکس کریں. اچھا صاحب, آپ کچھ دیر بعد چلے جائیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کچھ اس طرح مدنی پھول دے دیں, سلمان بھائی بھی دے دیں, کہ اگر ایسا ہو جائے کہ اس طرح کے افراد جو اہل ثروت, اہل خیر ہیں, اور اس طرح تعاون کرتے ہیں, ذہن ہے ان کو کرتے ہیں اپنے طور پر, اگر وہ اس طرح کی آبادیاں تلاش کر لیں یا معلومات کر لیں, وہاں جا کر اپنا جانور ذبح کریں. جب امیر صاحب نے ترغیب دلا کسی غریب کو بکرا دلا دیں, تو وہیں جا کر جانور ذبح کر کے ان کا گوشت دے دیں. یا اس طرح کے لوگوں کے, اس طرح کی بعض آبادیاں مشہور بھی ہوتی ہیں جو بیچارے واقعی غریب ہوتے ہیں, وہاں تک پہنچ جائیں. یا اس طرح کے افراد کی اپنے اعتبار سے کیلکولیشن کر لیں اور ان کی مدد کا ماہانہ کوئی نظام بنائیں. تو آپ کیا فرماتے ہیں اس پر؟ دیکھیں, اس پر ماشاءاللہ بالکل ہونا چاہیے. اور اصل میں بات کیا ہوتی ہے کہ اس کا ہے کہ نا, اللہ تعالیٰ سے اولن تو دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ یہ دل بھی عطا فرمائے. یہ جو بات ہوتی ہے نا, مال تو بہت ہے, نظر بھی سب آ رہا ہے, مگر دل ہی نہیں کر رہا ہے. تو دل نہیں کر رہا تو کیا کریں گے؟ تو سب سے پہلے تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ وہ دل عطا فرمائے, وہ جذبہ عطا فرمائے کہ ہم یہ کام کرنے والے بن جائیں. اور پھر اس میں محسن میں سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں ذہن بننے کی, وہ یہ بھی ہوگی کہ کون مدد کرے گا, کیونکہ جب تک میں کروڑ پتی نہیں بنوں گا, میں مدد کیسے شروع کروں؟ یہ بھی ایک بات ہے. یہ ایک کیلکولیشن تو کرنی پڑے گی نا کہ بھائی اگر میں, جیسے وہ بڑی وہ روایت جو بیان ہوتی ہے کہ سرکار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کی مدد کے لیے ارشاد فرمایا, سبحان اللہ, تو کسی نے چادر دے دی, اللہ, پھر ارشاد فرمایا تو پھر کسی نے چادر دے دی, پھر سرکار نے ارشاد فرمایا یعنی کسی اور کے لیے, تو اس کو جس کو 2 چادریں ملی تھی اس نے اٹھا کے ایک چادر دے دی. یہ جو جذبہ ہے نا, یہ جذبہ ہمیں حاصل ہو جائے. اور پھر خاص کر جو غریب ہوتے ہیں نا, اور جو یہ اس طرح کا جو طبقہ ہوتا ہے, یہ دیتے ہیں دعا, یہ دیتے ہیں دعا.
اور دعا یہ ایک ایسا کہتے ہیں بیڑا پار کرتی ہے. دیکھیں حاجی صاحب یہاں آپ کی بات کنٹینیو ہوگی. کسی نے کہا بھائی یہ دعا کے علاوہ دے کیا سکتے ہیں, آپ ان سے توقع کیا رکھو گے, یا تو مسکرائیں گے یا دعا دیں. یہی تو توقع کرنی اور کیا کرنا. دعا کسی دیتے پتہ ہے, میں نے کل پرسوں بھی کہیں یہ بیان کیا تھا. یہ حج کے دن قریب ہے ماشاءاللہ, حجاج مکہ مدینے میں ایک بابا جی جو ہے وہ زمزم شریف جہاں پانی بھرتے ہیں کین میں, تو وہ کین بھر رہے تھے. تو اور کین بھر کر انہوں نے اٹھانا چاہا, تو لاٹھی بھی تھی اور کین بھی تھا, تو بڑی مشکلوں سے اس کو اٹھایا. اب کندھے پہ رکھنا چاہتے تھے تو کندھے پہ رہ نہیں رہا تھا. ایک نوجوان دور سے دیکھ رہا تھا, تو اس نے کیا کیا کہ جا کر وہ کین کہا کہ لائیں بابا, میں کہا نہیں بیٹا میرے کندھے پہ رکھ, نہیں میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. واہ. اب وہ کندھے پہ رکھ کر وہ بابا جی کو لے کے چلنے لگا. چلتے چلتے بابا نے کہا بس بیٹا دے دو, گھر میرا سامنے گلی میں. کہا چلے میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں. گھر تک پہنچ گئے. بس بیٹا یہاں رکھ دو, یہ اوپر ہی میرا گھر ہے. کہا بابا میں اوپر چھوڑ کے آتا ہوں. وہ بابا جی نیچے ہی تھے. اس نوجوان نے جا کر اوپر چھت پہلی منزل پر دروازے پر ان کا کین رکھا. نیچے جیسے ہی آیا نا, وہ بابا جی دعا کرنے کے, یا اللہ یہ جو میں نے حج کیا ہے نا اس کا ثواب اس کو عطا فرما. اب یہ دعا آپ بتاؤ کیسی دعا ہے؟ کیا بات ہے, کیا بات. یعنی اس کا کیا ہے, یعنی آپ نے اگر کسی کو کچھ دے دیا اور اس کے بچوں نے, اس کے گھر والوں نے وہ جو دعائیں کی ہوں گی, تو آپ تصور تو کریں وہ کتنے رقم سے آپ لے سکتے ہیں. بیڑا پار کرا دیں گے, بیڑا ہی پار کریں گے. اور یقیناً ہوتا ہی انمول ہے, انمول ہے. اللہ. اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ کہتے ہیں یہ بڑے کرم کے فیصلے, سبحان اللہ. یہ بڑے نصیب کی بات. کیا بات, باقی یہ کہ پیسہ تو دیکھیں بہت ہوتا ہے, لیکن بس اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا بھی دل دے. اور یہی بات ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ آیا ہے تو کوشش کریں کہ پڑوسیوں کو یا رشتہ داروں میں, آس پاس والوں میں کوئی ایسے نظر آتے ہیں خوش دلی کے ساتھ دیں. سبحان اللہ. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ سڑ رہا ہے, لائٹ جا رہی ہے آج کل, فریج خراب ہو گیا, بلکہ کسی نے کہا نا کہ وہ کسی کے قربانی نہیں ہوئی تھی, کہیں میں نے پڑھا تھا شاید انہی دنوں میں ہی, تو بچے نے کہا کہ ابو ہمارے قربانی نہیں ہوئی, یا ہمارے آگے جو گھر ہے نا تو انہوں نے ایک جانور کاٹے, تو آپ جائیں اور جا کر ان سے کچھ لے لیں. تو اس کی ہمت ہی نہیں ہو رہی. ظاہر ہے اس سے سفید پوش جو ہوتے ہیں یہ مانگنے بھی نہیں آتے. بہرحال بچوں نے بہت زیادہ ضد کی نا, تو ایک کے دروازہ کھٹکھٹایا, تو اس نے جیسے دروازہ کہا جی کیا بات ہے, تو کہا وہ بچے بہت ضد کر رہے ہیں کہ تھوڑا گوشت میں. بھائی کیا سارا دن بانٹتے رہیں گے کیا, بانٹ دیا, جاؤ جاؤ, یوں کر کے اس کو بھگا دیا. اب اس کو تو بہت بھاری لگا. اب بچے مانتے ہی نہیں تھے, اس نے ہمت کر کے دوسرا دروازہ کھٹکھٹایا. اب دوسرا دروازہ, جی کیا کام ہے, تو کہا وہ بچے ضد کر رہے ہیں گوشت کا. یار ایک تو تم لوگ بڑا تنگ کرتے ہو. یوں کر کے اندر گیا, اور وہی جو ابھی صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ چھچڑے اور یہ اس طرح کا کچھ ایک چھوٹا سا مطلب وہ ایسا دیا کہ جیسے ایک آدمی کیا پلیٹ میں آ جائے. بہرحال وہ لے کر آیا اور گھر میں دے دیا کہ بھئی یہ. اتفاق سے موسم چینج ہوا اور بارشیں ہو گئی, لائٹ چلی گئی. وہ جو اسٹور کیا تھا نا وہ سارا گوشت سڑ گیا. اللہ. تو کہیں جو پڑھا تھا وہاں یہی لکھا تھا کہ وہ 4-5 دن کے بعد سارا گوشت جو ہے وہ گلی میں پھینکا انہوں نے. تو ان کا وہ گوشت جو ہے نا وہ کتے کھا رہے تھے. تو لکھنے والے نے لکھا کہ کاش انسان کھا لیتے. تو جو اس طرح کا ایک احساس پیدا کرے نا کہ میرا مال اگر کسی کے ایسوں کے ہاتھ میں دیتا ہوں کہ جو کھا کر میرے لیے دعا کریں گے, یہ اچھا, یا سڑ کے یہ پھینکے تو اچھا, یا زیادہ اسٹور کرنے کے بعد جو جس کی جو بیماریاں پیدا ہوں گی وہ ہمارے لیے نقصان دے. یہ احساس اگر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ دی ہی نعمت, سبحان اللہ, ٹھیک ہے, جب قربانی کری لیے تو دے دیں. محسن بھائی یہ حاجی صاحب نے جو سائل کی بات کی کہ دروازے پر لوگ مانگنے والے آتے ہیں, قرآن مجید فرقان حمید میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی حکم فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, اور سرکار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا فرمان ہے. یعنی اسلام کو یہ مطلوب ہے کہ آپ کے دروازے پر کوئی آیا ہے اور واقعتاً وہ حاجت مند ہے. ایک تو یہ کہ پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں یا وہ افراد ہوتے ہیں جن کو دینا شرعاً ممنوع ہوتا ہے, جو شریعت کی تقسیم ہے, جی ان کو چھوڑ کر جو واقعتاً سائل ہے اور محتاج ہے
اور ہماری زکوٰۃ کا ہمارے مال کا وہ مصرف ہے تو اب اس کو دیا جائے اگرچہ کوانٹٹی کم ہو. جیسے حاجی صاحب نے فرمایا کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کروڑ پتی ہو جائیں گے پھر ہم خیرات شروع کریں گے. تو دین اسلام میں رب کی بارگاہ میں اخلاص دیکھا جاتا ہے, مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رد السائل ولو بذلف محرق او کما قال, کہ سائل کو کچھ دے کر لوٹاؤ اگرچہ جلا ہوا کھر ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں کہ جلا ہوا کھر اگرچہ یہ کسی کام کا نہیں ہوتا, یہ ایک مثال کے طور پر بیان کیا گیا کہ اگرچہ معمولی چیز ہو اگر وہ بھی آپ کے پاس ہو تو آپ سائل کو دے کر ہی, یعنی خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے. انشاءاللہ اس موضوع پر مزید گفتگو کرتے ہیں, کچھ کالز لے لیتے ہیں کیونکہ رکن شورا بھی ہمارے ساتھ ہیں. اب وہ جب تک جلوہ فرما ہے تو کالز آ جائیں. پھر ہمارے ساتھ دو مدنی منع بھی ہیں